أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون جنہوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تو جس طرح یہ لوگ اس دن کے آنے کو بھولے ہوئے اور ہماری آیتوں سے منکر ہو رہے تھے، اسی طرح آج ہم بھی انہیں بھلا دیں گے۔ Who took their religion as distraction and amusement, and whom the worldly life deluded. So today we will forget them just as they forgot the meeting of this day of theirs, and for having rejected our verses. And we had certainly brought them a book which we استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون۔ شیطان نے ان کو قابو میں کر لیا ہے اور خدا کی یاد ان کو بھلا دی ہے۔ یہ جماعت شیطان کا لشکر ہے، اور سن رکھو کہ شیطان کا لشکر نقصان اٹھانے والا ہے۔ ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين۔ جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ نہایت ذلیل ہوں گے۔ Satan has overcome them and made them forget the remembrance of Allah. Those are the party of Satan. Unquestionably, the party of Satan, they will be the losers. Indeed, the ones who oppose Allah and His Messenger, those will be among the most humbled. Allah has written, I will surely overcome. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سن رکھو کہ جو خدا کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی، خدا کی باتیں بدلتی نہیں، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ Unquestionably, for the allies of Allah, there will be no fear concerning them, nor will they grieve. Those who believed and were fearing Allah. For them are good tidings in the worldly life and in the hereafter. No change is there in the words of Allah. That is what is the great attainment. And let not their speech grieve you. Indeed, honor due to power belongs to Allah entirely. He is the hearing, the knowing. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب جو ہے جگہ جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں شیطان کے نقش قدم پہ مت چلنا۔ پھر اللہ پاک ایک جگہ کہتے ہیں اللہ کی دوستی کا برا نیب البدل شیطان کی دوستی۔ اب آپ نے اللہ کی بات نہیں سنی تو پھر آپ یعنی کہ پوری دنیا کو جب آپ دیکھتے ہیں تو جو جتنے بھی بوڑھے لوگ ہیں جو انہوں نے زندگی گزاری اس یا تو میموری میں کھوئے ہوئے ہیں یا پھر خیالات میں کھوئے ہوئے ہیں یا پریشان ہیں، یعنی کہ کھوئے ہوئے ہیں دنیا کے یہ کیا ہے، ہمارا کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، جنت دوزخ کیا ہوگی۔ تو لہٰذا اللہ کہہ رہے ہیں اکثر لوگ خیالات پہ چلتے ہیں۔ تو اب آپ یہ اللہ ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان نے ان پہ قابو پا لیا، یعنی کہ اب آپ دیکھیں جو گھر گھر میں لڑائی ہے پیسے کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے،
تو یہ شیطان نے سب کو قابو میں کیا ہوا ہے، اور وہ ابھی کل بتا رہا تھا لائر کہ وہ کورٹ کے اندر کیس بھرے پڑے ہیں، خلا کے کیس زیادہ ہیں، عورتیں بچے لے کے بیٹھی ہیں، شوہر نشہ کرتا ہے، کام نہیں کرتا، تو لہٰذا یہ اس کا نکلا کیا کہ اب یہ اللہ کے رسول کا دین اسلام اللہ نے یعنی کہ یہ تو کب سے جب سے شروع ہوا آدم علیہ السلام سے تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے، تو اب یہ اس میں سب کا جیسے حصہ ہے، انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے تھوڑا تھوڑا، ایک بچے نے سورہ یوسف کے اندر آیت پڑھی، چھوٹی سی آیت، اسی طرح سے دنیا میں ہمارا رول بھی اتنا ہی ہے، چھوٹا سا ہے، چھوٹا سا شعر ہے۔ تو اب یہ آپ یا پھر اس کو شعر کو اللہ کی بات سن کے کر لیں، یا پھر اب لوگ نالج اور کام کرنے کے لیے ان کو چیزیں پیسہ بہت چاہیے، لیکن ان کا اعمال اتنے سے ہیں، اتنے سے اعمال، تھوڑی سی زندگی ہے، اس کے لیے بولتا ہے جی یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، ایسے کپڑے، ایسے جوتے، ایسا لیپ ٹاپ، ایسا موبائل، ایسی گاڑی، ایسا گھر، اور اعمال نکلیں گے اتنے سے۔ علم کے لیے بھی یہاں سے وہ وہاں تک کی کتابیں جمع کرے گا، سب کرے گا، لیکن اعمال اتنے سے نکلیں گے۔ نماز میں دھیان ہی نہیں ہے، نماز بھی کھوکھلی، اور وہ عادتاً کام بھی، عادتاً جینا بھی، سگریٹ بھی، گٹکا پان، عادتاً سونا اٹھنا، سب عادتاً ایک دن چھٹی۔ ابھی آپ دیکھیں کہ کتنی ارب خرب انسان دنیا سے چلے گئے، وہ قبروں میں سو رہے ہوں گے، اور قیامت والے دن اللہ سب کا حساب کرے گا۔ تو لہٰذا اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور اللہ کی بات سن لیں، برائی سے بچنے کی طاقت، نیکی کرنے کی قوت اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہے، تو یہ اللہ کے سارے حکم ہیں وہ پورے کرنے کی کوشش کریں۔ مشکل ہے، نہیں ہو سکتے، صحیح بات ہے، نہیں ہو سکتے، لیکن کوشش تو کریں، سنیں تو صحیح۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہر انسان کی کوشش دیکھی جائے گی، پھر اس کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ پھر ایک جگہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، جس طرح سے وہ ہماری آیتوں کو بھولے ہوئے تھے، ہم قیامت والے دن ہم بھی ان کو بھول جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ آپ کے منہ سے ہے تو اللہ کی بات نکلنی ہے یا شیطان کی یا پھر لوگوں کی، اب آپ چوز کر لیں کہ آپ کو اللہ کی بات کرنی ہے یا شیطان کی یا لوگوں کی۔ جزاک اللہ خیر۔ اس نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، میں نے یہ کیا، اس نے یوں کیا، اس نے فلانا کیا، بس یہی زندگی کے اندر ایک دوسرے کو سنتے سمجھتے سمجھاتے سمجھاتے ختم ہو جائے گی۔ ہاں یہ دوسرا مسئلہ تھا شادیوں کا، تو جب شادی نکاح ہی جو ہے وہ اللہ کہہ رہے ہیں مشرک مت، مشرک عورت سے شادی کرنا مومنوں پہ حرام ہے، پھر اس کے بعد مس ڈکلیریشن ہوتی ہے، لڑکی والے کم ایج لکھواتے ہیں، لڑکے والے کم ایج، بڑوں نے کم ایج لکھوائی، تو اب وہ جب وہ آپ نے کبھی کسی سے پوچھا مفتی سے کہ یار یہ نکاح فاسد ہو گیا، یہ حرام ہو گیا نکاح، یا ہاں طلاق کا پوچھنے سب جاتے ہیں، جی ہم نے یہ بولا طلاق ہو گئی۔ تو نکاح اور طلاق یہ سارے میٹر جو ہے ریلیٹڈ ہیں، قرآن میں آپ کوئی بھی بات کریں گے وہ قرآن میں اس کا جواب آگے کا لکھا ہے، لیکن آپ نے پڑھا نہیں ہوگا، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو مفتی صاحب کو جان نہیں چھڑانی چاہیے، امام صاحب کو نکاح کے لیے پہلے پوچھنا چاہیے، وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک، کہو میں نے اللہ کے حکم سن لی اور مان لیے۔ اور شوہر کی بھی شناختی کارڈ اور ایج اور یہ سب ویریفائی کرنی چاہیے، اور بیوی کی بھی ویریفائی کرنی چاہیے رشتہ داروں سے، اور گواہی بھی لینی چاہیے، اور آپ پوچھنا بھی چاہیے کہ بھئی آپ کہیں اور تو نہیں شادی کرنا چاہتے تھے، آپ کی زبردستی گھر والے شادی کر رہے ہوں، تو لڑکے کو بھی پوچھنا چاہیے، لڑکی کو بھی پوچھنا چاہیے۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بھئی شادی سے پہلے وہ لڑکا لڑکی ملیں اور آپس میں اتفاق پیدا کریں، اس کے بعد دیکھیں، ساتھ سوئیں، اس کے بعد دیکھیں کہ ہمارے مائنڈ ملتے ہیں تو پھر شادی کر لیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ قرآن ہے، اس کے دین کے اوپر چلنا ہے، تو یہ پڑھ کے سمجھ کے شادیاں کرنی ہیں، یہ پڑھ کے سمجھ کے آگے زندگی چلانی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے بات تک پہنچ گئے ہوں گے، تو یہ سب کا حساب اللہ نے لینا ہے، ہم نے نہیں لینا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔